السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور قابل قدر قابل احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ ہم نے پچھلے ہفتے جو نیا درس شروع کیا ہے وہ ہے باب من تبرک بشجر او حجر ونحوہما. اگر کوئی شخص درخت یا کسی پتھر یا درخت پتھر کے علاوہ کسی اور بھی چیز سے تبرک حاصل کرتا ہے، اگر کوئی بھی آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ بندہ اگر کسی درخت سے، کسی پتھر سے یا ان کے علاوہ کسی اور چیز سے، مثلا کسی لوہے سے، کسی مورت سے، کسی اور دھات یا کسی اور چیز سے تبرک حاصل کرتا ہے تو اس کے سلسلے میں ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے. ہم نے پچھلے ہفتے کے درس میں سورہ نجم کی آیتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، جو آیتیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں کہ اللہ عز و جل نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی کچھ نشانیوں کو دیکھنے کا تذکرہ کیا تو وہاں پر فرمایا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کہ دیکھو یہ تو اللہ ہے جو سارے جہانوں کا تمہارا سب کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے اور وہی حقیقی معبود بھی ہے. اس کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن میں سے کچھ نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں. اب ایک طرف اللہ عز و جل جو حقیقی معبود اور سب کا رب ہے، اور دوسری طرف تمہارے یہ معبود جن کو تم سب معبودوں کا سردار سمجھتے ہو، کون تھے وہ؟ ہم نے بتایا کہ تھے تو بہت سے، 360 تھے، لیکن ان میں سے بھی 3 بڑے مانے جاتے تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، لات، عزا، منات. تو اللہ نے فرمایا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، ذرا بتاؤ تو صحیح، لات، عزا اور وہ تیسرا حقیر سا منات، جن کو تم نے اپنا معبود سمجھ رکھا ہے، ان کی عبادتیں کیے چلے جا رہے ہو، ہزار سمجھانے کے باوجود تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی، تو ذرا بتاؤ انہوں نے بھی کچھ کیا ہے کیا؟ اس کائنات کی تخلیق میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی اس بھری پوری کائنات میں انہوں نے بھی کچھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بٹایا، کچھ مدد کی ہے کیا؟ ان کی بھی کچھ نشانیاں ہیں کیا؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں. اور ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے کے درس میں یہ بتایا کہ لات، عزا اور منات کی کیا حقیقت تھی، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بتوں کو اور ان پر بنائی گئی عمارتوں کو سب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیج کر ختم کروا دیا تھا، وہاں سے ان چیزوں کا نام و نشان بھی مٹا دیا تھا. اسی سلسلے میں اگر آپ آگے بڑھیں تو پائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تھی، وہ درخت کوئی برکت والا درخت نہیں تھا، وہ تو بس ایک اتفاقیہ واقعہ تھا. وہ کیسا واقعہ تھا؟ اتفاقیہ، کہ جاتے جاتے آپ کو پیاس لگی، آپ کہیں سے پانی پی لیں، جاتے جاتے آپ سوچے کہ بہت زیادہ دھوپ ہے، کہیں تھوڑی دیر چھاؤں میں آپ رک جائیں،
تو ویسا ایک اتفاقیہ واقعہ تھا، ورنہ اس درخت کی کوئی اور حقیقت اس سے زیادہ نہیں تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزر گیا، لیکن اس کے بعد جب نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور وہ مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ذرا بتانا تو وہ درخت کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے نیچے بیعت کی تھی، لوگوں نے ان کو بتایا وہ درخت ہے، تو وہ وہاں جا کر پھر نمازیں پڑھنے لگے، دعائیں مانگنے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے وہ درخت کٹوا دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو ان کے بیٹے ہیں امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم مکہ مکرمہ گئے تو اس وادی میں ہم نے اس درخت کو بہت تلاش کرنا چاہا، لیکن کہیں بھی ہمیں اس درخت کے کچھ آثار، علامتیں، نشانیاں، جگہ کہیں بھی نظر نہیں آئی، سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے حاکم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ کسی چیز کو لے کر، کسی جگہ کو لے کر لوگ بدعقیدگی میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو اس چیز کو کیا کرنا چاہیے؟ سیدھے ختم کر دینا چاہیے۔ اب آتے ہیں اپنے اس درس کی طرف، جس میں باب من تبرک بشجر او حجر او نحوہما، شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ وغفر لہ نے صحیح سنن ترمذی کی ایک حدیث ذکر کی ہے۔ حدیث کے راوی ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ، حدیث کو روایت کرنے والے صحابی ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کا نام زیادہ تر مورخین سیرت نگاروں کے بقول حارث بن عوف تھا۔ ان کا نام زیادہ تر سیرت نگاروں اور مورخین نے جو ذکر کیا ہے وہ ہے حارث بن عوف۔ بعض سیرت نگاروں نے اس کا الٹا بھی بتایا ہے، عوف بن حارث، اور ان کو لیثی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دادا کا نام لیث تھا، حارث بن عوف بن لیث، تو اپنے دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو ابو واقد، ان کی کنیت ہے۔ کنیت آپ جانتے ہوں گے کہ بڑے بیٹے یا بڑی بچی کے نام پر جو کنیت رکھی جاتی ہے، جیسے انسان اپنا نام رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کہلائے۔ تو یہ کنیت رکھنے کا عربوں میں اس وقت بھی رواج تھا اور آج بھی رواج، عربوں میں کنیت رکھنے کا رواج اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آپ پائیں گے کہ بہت سے عرب اپنی کنیت رکھتے ہیں، اپنے بڑے بیٹے کے نام پر اپنا نام رکھ لیتے ہیں اب لگا کر۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کی کا نام حارث بن عوف بن لیث تھا، بعض لوگوں نے اس کا الٹا بھی بتایا ہے۔ اب انہوں نے اسلام کب قبول کیا، اس کو لے کر بھی مورخین اور سیرت نگاروں کے درمیان اختلاف۔ بعض سیرت نگار جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے ہی اسلام قبول کیا تھا اور جنگ بدر میں شریک تھے، انہوں نے ابتدا میں ہی اسلام قبول کیا تھا اور جنگ بدر میں شریک تھے۔ لیکن بعض سیرت نگار جیسے کہ امام زہری وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا۔ تو سیرت نگاروں کے درمیان ان کے اسلام قبول کرنے کے واقعے اور تاریخ کو لے کر اختلاف ہے، اور اسی طرح ان کی تاریخ وفات کو لے کر بھی اختلاف ہے۔ بعض مورخین نے ان کی تاریخ وفات 65 60 اور 5 65 ہجری بتائی ہے، اور بعض سیرت نگاروں نے ان کی تاریخ وفات 68 60 اور 8 68 ہجری بتائی ہے۔ تو ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مختصر سی اس جانکاری کے بعد اب آتے ہیں ہم حدیث کی طرف جو انہوں نے روایت کی اور جسے کون سے امام ترمذی رحمہ اللہ، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ امام ترمذی امام بخاری کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے السنن۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب السنن میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو واقد لیثی صحابی جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن حدثاء عہد بکفر،
وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر انها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون. یہ حدیث پوری آپ کے سامنے ہے. ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہاں گئے؟ مقام حنین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو مکہ فتح کرنے کے بعد رمضان میں مکہ فتح ہوا. مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف فتح کیا. انہی میں سے ایک مقام حنین جہاں پر قبیلہ ثقیف کے لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ ثقیف، قبیلہ حوازن وغیرہ قبیلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مقابلہ ہوا. اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی. آج تک کی جتنی جنگیں ہوئی تھی ان میں سب سے زیادہ تعداد اسی جنگ میں تھی. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. کہ اللہ عز و جل نے بہت سی جگہوں پر تمہاری مدد کی ہے اور خاص طور پر حنین کے موقع پر بھی اللہ عز و جل نے تمہاری مدد کی جبکہ تمہیں اپنی تعداد پر ناز ہو چلا تھا. جبکہ تمہیں اپنی تعداد پر کثرت پر ناز ہو چلا تھا لیکن تمہاری کثرت تعداد تمہارے کسی کام نہ آ سکی. تمہاری کثرت تعداد تمہارے کسی کام نہ آ سکی. 10ویں پارے سورہ توبہ سورہ براءہ کی یہ آیت ہے. جنگ حنین کے موقع پر دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کی فتح کے لیے آئے تو 10,000 صحابہ کرام ساتھ میں تھے. پھر مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہوئے مرد عورتیں بچے سب مسلمان ہوئے. ان میں سے جو جنگ کے قابل مرد تھے وہ 2,000 تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین اور طائف کی طرف گئے تو اب مسلمانوں کی تعداد کتنی ہو چکی تھی؟ 10 اور 2 12,000 ہو چکی تھی. تو اب آج تک کی تعداد میں سب سے زیادہ تعداد اتنی ہی تھی. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ تھوڑے ہی سال پہلے بدر میں کتنے تھے ہم؟ 313. تھوڑا اور آگے بڑھیں احد میں کتنے تھے ہم؟ 700. احد میں ہم کتنے تھے؟ 700 تھے. صرف 1,000 تھے. 300 منافقین تھے پہلے ہی بھاگ گئے. تو ہم کتنے بچے تھے؟ 700 تھے. اس کے بعد تھوڑا اور آگے بڑھیے جب صلح حدیبیہ ہوئی سن 6 ہجری میں تو اس میں ہماری تعداد کتنی تھی؟ 1500. اور بس 2 ہی سالوں میں ہم کتنے ہو چکے تھے؟ 10,000. مکہ مکرمہ فتح کرنے آئے تو کتنے تھے؟ 10,000. اور اس کے بعد جب مکہ فتح کر کے آگے بڑھے تو اب کتنے ہو چکے تھے؟ 12,000. تو تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیے کتنی زیادہ تبدیلی. کہاں 313 تھے مٹ جانے کا خوف تھا اور کہاں اب اچانک سے ہم 12,000 ہو چکے تھے. تو بعض صحابہ کرام کو محسوس ہوا کہ ماشاء اللہ اب تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اب تعداد میں کمی کی وجہ سے ہم کو ہار جانے کا کوئی خوف نہیں رہا. تعداد میں کمی کی وجہ سے ہم کو ہار جانے کا کوئی خوف نہیں رہا. اللہ عز و جل کو تکبر پسند نہیں, بڑا بول پسند نہیں, بڑی سوچ پسند نہیں. اللہ چاہتا ہے تواضع, انکساری, خاکساری. تو اب ہوا یہ کہ ثقیف اور حوازن کے لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت شدید مضبوط تیاری کر رکھی تھی. جیسے یہ لوگ وادی میں پہنچے انہوں نے تیروں کی بوچھار کر دی. اب ہمارے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اچانک سے ایسے حملہ ہو جائے گا, چھپ کر وہ حملہ کریں گے دور سے. تو قدم اکھڑ گئے. اس وقت قدم اکھڑ گئے. اللہ عز و جل نے مدد کی اور مسلمانوں کو غلبہ دیا. پوری اپنی یہ تاریخ ہے جو مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو اسی موقع کا یہ واقعہ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. پورا پس منظر بیک گراؤنڈ اسٹوری سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کی؟ اچھا اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین. واضح ہو گیا کہ حنین کی جنگ فتح مکہ کے بعد ہوئی. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف گئے. ونحن حدثاء عہد بکفر. ہم ابھی نئے کفر سے آئے ہوئے تھے.
ہم ابھی نئے نئے کفر سے آئے ہوئے تھے، یعنی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے اور ابھی مسلمان ہوئے تھوڑے ہی دن ہوئے اور ہم نکل گئے حنین کی طرف، تو اپنا یہ عذر پیش کر رہے ہیں کہ بھائیوں، ہمارے بھائیوں، ہمیں ذرا معاف کر دینا، آگے جو غلطی ہم سے ہوئی تھی تو اس غلطی کی وجہ ہی ابھی جو بات آنے والی ہے نا، جو آنے والی ہے، تو ہمارے صحابی ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ اپنا عذر بیان کر رہے ہیں کہ ہم سے وہ جو غلطی ہوئی تھی جو ابھی میں بیان کرنے والا ہوں، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، ہم بس نئے نئے ابھی کفر سے نکلے ہوئے تھے، بہت زیادہ دین کی معلومات، توحید کی معلومات، عقیدے کی مضبوط معلومات ابھی ہمیں نہیں تھی۔ تو کیا ہوا، وہ غلطی کیا ہوئی وہ دیکھیے۔ وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، مشرکوں کے علاقے میں جب ہم پہنچے تو وہاں پر مشرکوں کا ایک سدرہ، بیر کا درخت، بیر جانتے ہیں نا، بیر، بیر کا ایک درخت تھا مشرکوں کے علاقے میں، بیر کا ایک درخت تھا، یعکفون عندہا، مشرکین اس درخت کے پاس اعتکاف کرتے تھے۔ عکوف، عاکف، اعتکاف، یعنی کسی چیز کو، کسی جگہ کو لازم پکڑ لینا، چمٹ جانا۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی جگہ کو یا کسی چیز کو لازم پکڑ لینا، کسی جگہ کسی چیز سے چمٹ جانا، وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈال دینا۔ تو اعتکاف میں جو آدمی اعتکاف کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بازار میں اپنا پڑاؤ ڈال دیتا ہے نا، وہ مسجد میں، مسجد کے ایک گوشے میں اپنا پڑاؤ ڈال دیتا ہے۔ اب جب تک چاند نہیں نکلتا وہ بھی اب اس گوشے سے باہر نہیں آتا، سوائے یہ کہ نماز پڑھنا ہو یا کوئی انسانی ضرورت، سوائے یہ کہ نماز پڑھنا ہو یا انسانی کوئی ضرورت ہو، ورنہ وہ مسجد کے ایک گوشے، ایک کنارے کو لازم پکڑ لیتا ہے، اسی سے چمٹ جاتا ہے، تو اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، مشرکوں کے علاقے میں ان کا ایک بیر کا درخت تھا، یعکفون عندہا، وہ اس درخت کے پاس اعتکاف کرتے تھے، وہاں جا کر مجاوری کرتے تھے، پڑاؤ ڈال دیتے تھے، رات دن رہتے تھے، جو بھی ان کی نظریں مانی جاتی ہوں گی کہ 5 دن رکوں گا، 10 دن رکوں گا، 6 دن، جو بھی، تو وہاں پر وہ اعتکاف کرتے تھے، پڑاؤ ڈال دیتے تھے عبادت کی غرض سے۔ اور وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحے، تلواریں، نیزے، بھالے، تیر، ترکش، جو بھی اسلحے ہوتے تھے، ڈھال وغیرہ، وہ اس درخت سے ینوتونا، لٹکانا، لٹکانا، رگڑنا، مسلنا۔ تو ناپا ینو کا مطلب ہوتا ہے لٹکانا، رگڑنا، مسلنا، یہ سارے معنی آتے ہیں ناپا ینوتو کے۔ تو اسی سے اس درخت کا نام پڑ گیا تھا ذات انوات، اس درخت کا نام کیا پڑ گیا تھا؟ ذات انوات، یعنی وہ درخت جس سے یہ کفار مشرکین اپنے اسلحے رگڑتے ہیں اور لٹکاتے ہیں۔ وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، مشرکوں کے علاقے میں ان کا اپنا ایک بیر کا درخت تھا، یعکفون عندہا، وہ اس درخت کے پاس جا کر اعتکاف کرتے تھے، جو بھی ان کی عبادتیں رہی ہوں گی پڑاؤ ڈال دیتے تھے۔ وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اسی درخت سے اپنے اسلحے رگڑتے اور اس پر اپنے اسلحے لٹکا دیتے تھے۔ فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ، اب یہاں آ رہی ہے بات، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ، ہمارا گزر بھی اس بیر کے درخت کے پاس سے ہوا، وہی علاقہ تھا، ہم گزر رہے تھے، تو ہم جاتے جاتے ہمارا گزر اس بیر کے درخت کے پاس سے ہوا۔ فَقُلْنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجعل لنا ذات انوات، ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات، یعنی ایسا کوئی درخت
ایسا کوئی درخت یا پتھر یا ایسی کوئی چیز مقرر کر دیجئے. انوات کا مطلب سمجھ میں آیا نا, کہ ہم جس سے تبرک حاصل کریں, جس سے اپنے آپ کو رگڑیں, مسلیں, چومیں, چاٹیں, وہاں پر اپنی چیزیں, اپنے ہتھیار وغیرہ لٹکائیں. تو ایسا کوئی درخت کہ ہم جس کے ساتھ یہ سارے کام کریں, درخت یا پتھر کچھ بھی, آپ ہمارے لیے بھی مقرر کوئی کر دیجئے, متعین کر دیجئے. کما لہم ذات انوات, جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے, یعنی ایک درخت جیسے ان مشرکوں کا ہے, جس درخت سے وہ اپنے اسلحے وغیرہ لٹکاتے ہیں, اس کو چومتے چاٹتے اور اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں. تو ایسا ہی کوئی درخت آپ ہمارے لیے بھی متعین کر دیجئے کہ ہم بھی جس سے تبرک حاصل کریں, اس کو چومیں چاٹیں, اس سے اپنے آپ کو رگڑیں اور اس سے اپنے ہتھیار وغیرہ لٹکائیں, ہم بھی اس سے تبرک حاصل کریں. ایسا کوئی درخت ہمارے لیے بھی آپ متعین کر دیجئے, بتا دیجئے. یہ ہوئی تھی غلطی. یہ کیا تھی؟ غلطی. اس غلطی کی وجہ وہ پہلے ہی بتا چکے اور اس پر معافی بھی مانگ چکے. کیا تھی وہ وجہ؟ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ, ہم بس ابھی جلد ہی کفر سے نکلے تھے, بہت زیادہ عقیدے کی گہرائی ہمیں معلوم نہ تھی, بہت زیادہ علم ہمارے پاس نہ تھا. یہ ان کا عذر تھا, یہ ان کا عذر تھا. اب چونکہ اتنی سب باتیں ان کو معلوم نہیں تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات انہوں نے کہہ دی جو جائز نہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا, اللہ اکبر. اس سے معلوم ہوا کہ اگر ناراض آپ ہو جائیں یا تعجب ہو آپ کو, تو ایسی صورت میں اللہ اکبر کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کوئی بات ایسی آ جائے جو شریعت کے خلاف ہو, آپ کو ناگوار گزرے, تو آپ کی زبان سے گدھے, الو, بیوقوف یہ نہیں نکلنا چاہیے, بلکہ ایسی صورت میں بھی, شدید ناراضگی کی صورت میں بھی, ہماری اور آپ کی زبان سے کیا نکلنا چاہیے؟ اللہ کا نام نکلنا چاہیے. اب شرک سے زیادہ بڑی برائی تو کوئی نہیں ہو سکتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ ناراض ہوئے ہوں گے, لیکن آپ نے ان کو ڈانٹا, جھڑکا, مارا, بھگایا, ایسا کچھ بولا کہ جو ہم بولتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو, بلکہ کیا کہ فرمایا آپ نے, اللہ اکبر. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کبھی غصے میں آ جائے, کوئی بات ناگوار بھی گزرے, آپ کسی بات کو لے کر پریشان بھی ہو جائیں, تو آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر آنا چاہیے. کیونکہ غصہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اگر ناجائز باتوں پر ہو تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور جب انسان شدید غصے میں ہوتا ہے تو اس کی عقل پیچھے چلی جاتی ہے کہ نہیں؟ شدید غصے میں جب ہم ہوتے ہیں تو عقل پیچھے چلی جاتی ہے نا. اب ایسی صورت میں اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, اور غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد جو ہم سے حرکت جو بھی انشاءاللہ ہوگی وہ غلط نہیں ہوگی, کیونکہ غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت صحیح ہو چکی تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر. اس کے آگے آپ فرماتے ہیں انہا السنن, یہی تو وہ طریقے رسم و رواج ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا اور اشارہ کیا اس حدیث کی طرف جس میں آپ فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, یقیناً تم اپنے سے پہلے والوں کے طور طریقوں کو اختیار کرو گے. یقیناً تم اپنے سے پہلے والوں کے طور طریقوں, رسم و رواج, عادات اور اطوار کو اختیار کرو گے, انہی کے طریق پر, راستے پر تم چلو گے. کیسے؟ شبرم بشبرن, جیسے یہ بالش برابر ایک دوسرے کی ہوتی ہے. حذو النعل بالنعل, جیسے آپ کے دونوں پاؤں میں آپ جو چپلیں پہنتے ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں؟ ایک 6 نمبر ایک 8 نمبر کی ہوتی ہے کیا؟ پھر کیسے ہوتی ہے؟ برابر برابر. تو جیسے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالشت برابر ہوتی ہے, جیسے پیر ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں, چپلیں ایک دوسرے کے برابر ہوتی ہیں, اسی طرح سے تم بالکل ایز اٹ از اپنے سے
پہلے والوں کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے طور طریقے عادات اطوار اختیار کرو گے، حتیٰ کہ اگر انہوں نے کوئی بھی جرم کیا ہوگا تو ویسا ہی جرم تم بھی کرو گے۔ پوچھا گیا کون ہم سے پہلے والے؟ فرمایا الیہود والنصارى۔ کون ہیں وہ لوگ؟ یہود اور نصارہ۔ تو جیسے انہوں نے اپنی شریعت کو پیچھے ڈال دیا، اپنے اللہ اور اپنے نبی جو بھی ان کے پاس انبیاء آئے علیہم السلام، ان کے احکامات اور فرامین کو پیچھے ڈال دیا، اور جو کچھ برائیاں اور جرائم انہوں نے کیے تو میری امت بھی ویسے ہی کرے گی۔ تو آپ نے فرمایا انہا السنن، یہی وہ طور طریقے ہیں کہ آگے چل کے میری امت بھی ان طور طریقوں کو اختیار کرنے والی ہے۔ پھر آپ نے آگے کی بات اس کی وضاحت میں فرمائی، قل تم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ نویں پارے سورہ اعراف کی آیت ہے جو آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ انہا السنن، یہی تو وہ طور طریقے، انداز و اطوار ہیں جو یہود و نصارہ کے تھے، اور تم بھی انہی کو اختیار کرنے والے ہو۔ پھر آپ نے ایک مثال جو ابھی اس وقت کی تھی اسے دیتے ہوئے فرمایا قل تم نے وہی بات کہی۔ پھر آپ نے قسم کھائی والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کون ہے وہ ذات؟ اللہ عز و جل۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہماری جانیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ تو صرف یہ نہیں کہ اللہ ہم کو پیدا کرتا ہے، مار دیتا ہے، اتنا ہی نہیں، بلکہ ہمارا خیر و شر کو اختیار کرنا بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم ہدایت پر آتے ہیں تو ہدایت پر لانا اللہ کی طرف سے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی آدمی گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کو گمراہی میں آگے بڑھاتے رہنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ۔ تو دھیان دیجیے، اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کر یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم یہ کہیں گے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو آپ کہیے اگر ایسا ہی ہوتا تو قبضہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ قبضہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی۔ اور قدرت بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب قبضہ قدرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں عربی کے لفظ معلوم تھے کہ نہیں تھے؟ عربی زبان کا لفظ ہے قبضہ بھی، اور قبضہ کہتے ہیں مٹھی میں کوئی چیز آ جائے اس کو قبضہ کہتے ہیں، اور قدرت یہ بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت۔ تو قدرت بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور قبضہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھے کہ نہیں یہ دونوں الفاظ؟ تو جیسے آپ ترجمہ کر رہے ہیں میرے بھائی، اگر وہی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ کہنے کی وجہ کیا کہتے؟ والذی نفسی بقبضتہ، یہی کہتے کہ نہیں؟ بقدرتہ، یہی کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن معلوم ہوا کہ ید کا معنی ید ہے، اور ید یعنی ہاتھ، ید یعنی ہاتھ۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کو بھی وہی کہنا چاہیے، بلا وجہ اپنی طرف سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں کوئی مزہ نہیں ہے، اور نہ وہ صحیح ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قل تم کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، تم نے ویسی ہی بات کہی جیسی بات بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ تم نے بالکل وہی بات کہی جو بات بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ نواں پارہ سورہ اعراف کی آیت اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیجئے، متعین کر دیجئے، جیسے ان
لوگوں کے جو بھی ان کے آس پاس میں کفار تھے، مشرکین تھے، ان کے الگ الگ بہت سے معبود تھے، یہ دیکھتے تھے کہ وہ اس معبود کی اس معبود کی اس معبود کی عبادت کر رہے ہیں، ان سے تبرک حاصل کر رہے ہیں، ان سے اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں. تو ان یہودیوں نے، ان بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا، موسیٰ آپ ہمارے لیے بھی ایسا ہی کوئی ایک معبود متعین مقرر کر دیجئے جیسے ان کفار و مشرکین کے معبود ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا، انکم قوم تجہلون، اتنے دنوں سے میں تمہاری تربیت کر رہا ہوں لیکن تم آج تک بھی تم جاہل ہو. یہاں تک یہ حدیث پوری ہوتی ہے، اور اس حدیث میں ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تبرک کی غرض سے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانا، چومنا، چاٹنا جائز نہیں ہے. کسی بھی چیز کو چومنا، چاٹنا، ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، سوائے ان چیزوں کے جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور تبرک حاصل کرنے کے ذرائع بھی بتا چکے ہیں پچھلے ہفتے کے درس میں، کہ مثلا حجر اسود برکت والا پتھر ہے، لیکن ہم اس سے برکت مانگتے ہیں کیا؟ جی نہیں، ہم اس کو ہاتھ لگاتے ہیں یا چومتے ہیں. مسجد حرام برکت والی ہے، لیکن ہم کیا مسجد حرام کی دیواریں چاٹتے ہیں؟ نہیں. مسجد نبوی، مسجد اقصی برکت والی جگہ ہیں، برکت والی مسجد ہے، لیکن کیا ہم ان کی دیواریں چاٹتے چومتے ہیں؟ جی نہیں. اب وہ لوگ سوچیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کر جالیوں کو چومتے چاٹتے ہیں، وہاں جا کر جالیوں پر ہاتھ لگاتے ہیں. چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جانے دیجیے، وہ تو مدینہ منورہ میں. یہاں ہمارے ہندوستان میں بہت سی قبریں ہیں کہ جہاں جا کر لوگ اس قبر کی دیواروں کو، جالیوں کو، قبر کے پتھروں کو یا کپڑوں کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، یا وہاں جا کر اپنی منتوں کے دھاگے باندھتے ہیں، یا مجاور کا جھوٹا تبرک کے طور پر پیتے ہیں، یا بستری بابا کا بچا ہوا پانی اپنی نئی دلہن کو پلاتے ہیں. نعوذ باللہ. تو آپ سوچئے یہ کیا کہلائے گا؟ کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ کام شرک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور صحابی ہم کو بتا چکے کہ ان سے جو غلطی ہوئی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ ابھی نئے نئے بس مسلمان ہوئے تھے اور جنگ کے لیے نکل پڑے. ابھی جنگ کے لیے، اور ظاہر ہے سب صحابہ نے تو نہیں کہا تھا نا یہ بات، سب صحابہ کرام نے تو نہیں کہی تھی. کتنے لوگوں نے کہی ہوگی؟ 1 2 4 6 اتنے ہی نہیں کہی ہوگی نا، لیکن انہوں نے سب کا نام لیا. کیونکہ اگر کہتے 1 2 تو لوگوں کو شرمندگی ہوتی، پوچھتے ارے وہ کون وہ کون. اگر کہا جائے کہ بھائی ایک آدمی نے ایسا کہا تھا، آپ پوچھتے نا وہ کون تھا. لیکن اگر کہا جائے پوری جماعت ایسا کہہ رہی ہے تو آپ سوال ہوگا کہ کون تھا. جی نہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں پردہ ڈھانکنا. ظاہر ابو واقد لیثی نے تو وہ بات نہیں کہی تھی کیونکہ وہ تو جنگ بدر سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. لیکن کیا کہا ہم سب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نئے مسلمان ہونے والے بھائیوں کا پردہ رکھا نا، انہوں نے ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیا. انہوں نے، حالانکہ یہ خود کہنے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن ہر بات اپنی طرف کہی کہ ہم نئے مسلمان ہوئے تھے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. حالانکہ یہ کہنے والے تھے کیا؟ نہیں تھے. کہنے والے کون لوگ تھے؟ 2 4 6 لوگ تھے، اور وہ بھی کون تھے؟ جو اسی وقت بس مسلمان ہوئے تھے. تو اس کو کہتے ہیں پردہ رکھنا، اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں کو شرمندہ ہونے سے بچا لینا. اگر کہا جاتا ایک آدمی نے کہا تو 4 لوگ پوچھتے کون تھا وہ، ذرا بلاؤ اس کو، اس کا نام تو جانے. تو کہا ہم نے کہا، اور ہماری یہ جو بات تھی، غلطی تھی، اس کا عذر بھی سن لو کہ ہم لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. تو ظاہر ہے جو نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی فی الفور، انہی میں سے 2 4 6 لوگوں نے یہ بات کہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو ٹوک دیا اور بتایا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ جو اس امت میں برائیاں آنے والی ہیں، وہ ساری برائیاں جو یہود و نصارہ کی یہاں تھی، اسی طرح کی ساری برائیاں ہماری امت میں بھی آنے والی ہیں. اور ان ساری برائیوں کی وجہ یہ ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں تو بہت بڑی بات نہیں ہے، پوری بات یہی ہے. کیا ہے؟ انکم قوم تجہلون. تجہلون یعنی جاہل. تو سارے شرک کی جڑ کیا ہے؟ جہالت ہے نا. اب نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے تو ان کو عقیدے کی پوری معلومات تھی کیا؟ نہیں تھی. اسی لیے اللہ عز و جل نے کیا فرمایا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ نے کیا فرمایا؟ 26واں پارہ سورہ محمد کی آیت، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. عقیدے کا پورا علم حاصل کیجئے.
توحید کا پورا علم حاصل کیجئے، اچھی طرح سے یہ علم حاصل کیجئے، جان لیجئے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو اب اس حدیث کو اگر آپ سامنے رکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم میں سے بہت سے مسلمان جو کسی بھی چیز کو متبرک سمجھ کر، برکت والی سمجھ کر اس کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، اس کا جھوٹا پیتے ہیں، وہاں جا کر اپنے گال، اپنا سینہ، اپنی پیشانی پٹکتے ہیں، رگڑتے ہیں، کپڑے مسل کر لاتے ہیں، یا اس طرح کی اور بھی اللہ بچائے جو بھی خرافات کرتے ہیں، تو ان ساری خرافات کی وجہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ جہالت۔ تو اب ہمارا اور آپ کا کیا فریضہ ہوتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم خود علم حاصل کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں تک ممکن ہو توحید کی دعوت ہم پھیلاتے چلے جائیں، لوگوں کو توحید کے دروس میں شریک کریں، توحید کے دروس سنیں، توحید کے دروس ہر جگہ جگہ منعقد کیے جائیں، اور ہمارے وہ بھائی جن میں ہم اس طرح کی کوئی برائی خرافات دیکھتے ہوں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جا کر ان کو روکیں، ٹوکیں، جو بھی اللہ نے ہم کو علم دیا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور ان کو یہ بتائیں کہ اس طرح سے کسی بھی چیز کو برکت والی سمجھنا اور اس سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ شرک کہلاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت پڑھی اس مطالبے کے جواب میں، اس درخواست کے جواب میں جو آیت پڑھی، اس آیت میں کیا لفظ ہے؟ الہ، اور الہ یعنی معبود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کی گئی تھی؟ ایک درخت متعین کر دیجئے ہم جس سے برکت حاصل کریں گے، یہی ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو غلط ٹھہرانے کے لیے جو آیت پڑھی، اس آیت میں لفظ کیا ہے؟ الہ، برکت کا لفظ نہیں ہے، لفظ ہے معبود کا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے جس چیز کو برکت والا قرار دیا ہے، آپ اس چیز کو برکت والی سمجھیں، مگر برکت حاصل کس سے کریں گے؟ آپ اللہ سے حاصل کریں گے۔ برکت اللہ دینے والا ہے، وہ چیز برکت دینے والی ہے کیا؟ جی نہیں۔ اور پھر اس میں بھی وہ چیزیں یا وہ جگہیں، وہ زمانے یا وہ اوقات جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بتایا، متعین کیا، انہی کو ہم برکت کا ذریعہ سمجھیں گے، ان کے علاوہ کسی اور چیز میں برکت تلاش نہیں کریں گے، اور ان چیزوں کو برکت کا ذریعہ سمجھ کر برکت مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے۔ ان کے علاوہ اگر ہم کسی اور چیز کو برکت کا ذریعہ سمجھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ وباللہ التوفیق۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ۔ اس حدیث سے اور بھی بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ بنو اسرائیل یعنی یہودی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اینگل سے، زاویے سے کوشش کی کہ آپ کی امت شرک میں مبتلا نہ ہو۔ اسی لیے آپ کو صحابہ کرام میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، ان کے بعد کے زمانوں میں کوئی بھی کسی بھی طرح کے شرک میں مبتلا آدمی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن جیسے جیسے لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے، صحابہ کرام کے منہج سے دور ہوتے چلے گئے، اسی طرح سے یہ لوگ شرک میں اور بدعات میں مبتلا ہوتے چلے گئے، اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا لوگوں کی جہالت میں، قرآن و سنت سے جہالت سے کا معنی کیا ہے؟ قرآن و سنت سے جہالت۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا لوگوں کی جہالت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور جہالت میں جیسے جیسے اضافہ ہوگا وہ کون سے گناہ میں مبتلا ہوگی؟ شرک میں۔ امت اللہ محفوظ رکھے ہم کو اور آپ کو، شرک میں مبتلا ہوگی۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہوگا؟ ہاتھ میں جو بریسلیٹ پہنتے ہیں فیشن کے لیے، وہ پہننا کیسا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ بریسلیٹ مردوں کے لیے ہیں کیا؟ بریسلیٹ کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے، مردوں کا زیور تو نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو آپ کو مرد بنایا ہے تو مردانگی خود زیور ہے، مردانگی سے بڑا زیور تو کوئی نہیں۔ اگر کوئی آدمی مرد ہو اور وہ یہ سوچے میں کاجل لگاؤں، لالی لگاؤں، سٹک لگاؤں اور میں اچھا دکھوں، تو وہ مرد تو نہیں ہے نا۔ مرد ہے کیا؟ وہ نہیں ہے۔ تو مرد کی مردانگی، مرد کی وجاہت، مرد کی خوبصورتی اور مرد کا زیور مردانگی میں ہے، اور ہم اس کو بریسلیٹ میں تلاش کرتے ہیں، ہم اس کو چین میں تلاش کرتے ہیں،
ہم اس کو اچھے کپڑوں اچھے جوتوں میں تلاش کرتے ہیں، ہم اس کو لمبے اور بالوں میں اور معلوم ہے کیسی کیسی خرافات میں تلاش کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو زیورات ہیں یہ مردوں کے لیے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فیشن ہے یہ فاسقوں کے یہاں سے آیا۔ اب جو آپ بریسلیٹ کی بات کر رہے ہیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کون پہنتا ہے کیسا پہنتا ہے، معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ اور فاسقوں کی مشابہت حرام ہے یا نہیں ہے؟ فاسقوں کی، فاجروں کی، ظالموں کی، گندے خبیث لوگوں کی مشابہت یعنی ان کی جیسی حرکت اور عمل کرنا یہ حرام ہے کہ حرام نہیں ہے؟ یہ بالکل حرام۔ اور اگر اس کے پیچھے کوئی عقیدہ ہو کہ یہ فیروزہ ہے اس سے میری قسمت سدھرے گی، یہ لال ہے اس سے مجھے بھی اولاد پیدا ہوگی، اور یہ ہرا پتھر ہے اس سے میری شادی ہو جائے گی، اور یہ پیلا پتھر ہے اس سے مجھے روزی ملے گی، تو یہ کیا ہو جائے گا پھر؟ یہ تو شرک ہو جائے گا، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اور یقین جانیے جو لوگ پتھر بیچتے ہیں نا، اگر ان پتھروں میں کوئی بھلا ہوتا تو سب سے زیادہ بھلا ان بیچنے والوں کا ہوتا، لیکن بیچارے سڑک پر بیٹھ کر بیچتے۔ اللہ محفوظ ہے۔ کعبہ شریف کی طرف ہم نے پچھلے ہفتے درس میں بتایا تھا کہ خانہ کعبہ کی جو پوری دیواریں ہیں، جو گول دائرہ حتیم ہے، ان میں سے کسی بھی چیز کو نہ چوما جاتا ہے نہ چھوا جاتا ہے تبرک کی غرض۔ لیکن کوئی جاتے جاتے کوئی اس طرح سے ہاتھ لگا، ایک الگ بات ہے، کوئی دیکھے پتھر کیسے ہیں، کوئی دیکھے کپڑا کیسے ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نیت اگر تبرک کی ہے تو پھر ایک تو آپ رکن یمانی کو ہاتھ لگائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوتے تھے، اور پھر اس کے آگے بڑھ کر حجر اسود کو ہاتھ لگائیں گے، چومیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہاتھ بھی لگاتے تھے، چومتے بھی تھے، لیکن کس عقیدے کے ساتھ؟ عقیدہ کیا ہوگا کہ برکت دینے والا، فائدہ پہنچانے والا، نقصان سے بچانے والا اکیلا اللہ ہے، یہ پتھر ہمارا کچھ بھلا برا نہیں کر سکتا، اور میں جو اس کو ہاتھ لگا رہا ہوں یا چوم رہا ہوں یہ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بقیہ برکت دینے والا، فائدہ پہنچانے والا، نقصان سے بچانے والا، شفا دینے والا اکیلا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اللہ۔ قرآن شریف کو چومنا، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اب قرآن شریف کو کے تعلق سے ہمارے اوپر جو فرائض ہیں، سب سے پہلے تھی کہ آپ اس پر ایمان رکھیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، کتاب ہدایت ہے، آپ اس کو پڑھیے، آپ اس کو سمجھیے، آپ اس پر عمل کیجئے، اور آپ اس کا احترام کیجئے، لیکن احترام کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو چومیے چاٹیے۔ احترام کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو چومیے چاٹیے، ہرگز بھی ایسا مطلب نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کریم کو چومنا اور چاٹنا یہ صوفیوں، خرافاتیوں کی طرف سے یہ برائی آئی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا زمانہ آپ دیکھیں گے، صحابہ کرام کے بعد والوں کا زمانہ آپ دیکھیں گے تو کہیں نہیں پائیں گے کہ وہ قرآن کریم کو چومتے چاٹتے تھے، ایسا آپ کہیں نہیں پائیں گے۔ تو آپ قرآن کریم کا احترام ضرور کیجئے، اس کی عزت کیجئے، وہ اللہ کا کلام ہے، آپ اس کی تعظیم کیجئے، اس کا ادب کیجئے، اس کو نیچی جگہ پر مت رکھیے، اس کو زمین پر مت رکھیے، اس کو چھوٹے معصوم بچے جن کو کچھ نہیں سمجھتا ان کے ہاتھ میں مت دیجئے، آپ ناپاکی کی حالت میں اس کو ہاتھ مت لگائیے۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم کے ادب اور احترام میں سے ہیں، لیکن اس کو چومنا چاٹنا تو پھر اس کا ادب اور احترام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے آپ یہ کام مت کیجیے۔ واللہ اعلم۔ اب ایک سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے، اور یہ سوال پہلے ہی ہونا چاہیے تھا کہ کسی بابا، کسی پیر، کسی فقیر، کسی مجاور، کسی مولوی کے ہاتھ چومنا کیسا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ نے کہیں سنا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اونچا انسان کوئی نہ آیا ہے اور نہ کوئی، سوال ہی نہیں اٹھتا نا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومتے تھے؟ جی نہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی کے ہاتھ پیر چومے؟ جی نہیں۔ تو ہم بھی اپنے کسی مولوی، کسی پیر، کسی فقیر، کسی بابا، کسی مجاور کے ہاتھ، پیر، ناک، منہ ہرگز بھی نہ چومیں، سوائے یہ کہ اگر آپ کی ایسی تہذیب ہے کہ جیسے آپ اپنی امی یا اپنے ابا کی پیشانی پر بوسہ دیں، یا آپ اپنے چھوٹے بچوں کو چومیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ وہاں پر یہ ساری برائیاں، شرک اور بدعت والی برائیاں نہیں ہوتی۔ مثلا آپ اپنے چھوٹے بچوں کو بوسہ دیجئے، آپ اپنی امی کے ماتھے پر، پیشانی پر بوسہ دیجئے، آپ اپنے ابا کے پیشانی پر بوسہ دیجئے، اس میں کسی بھی طرح کی ان مشرکوں اور صوفیوں کی مشابہت پائی جاتی ہے کیا؟
جی نہیں پائی جاتی. یا آپ کے یہاں پر ایسا ہے کہ آپ اپنے بڑے علماء کی پیشانی چومتے ہیں تو بے شک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کے یہاں پر وہ رواج ہے, نہ اس کو غلط سمجھا جاتا ہے, نہ اس کے پیچھے کوئی بدعقیدگی ہے. لیکن ہاتھ چومنا, پیر چومنا, تو یہ ساری باتیں بالکل بھی مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے. اللہ. شوہر اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرے تو اللہ کی نظروں میں قریب ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرے تو اللہ کی نظروں میں قریب ہو جاتا ہے. یہ ایسی کوئی حدیث تو نہیں ہے, لیکن میاں بیوی کی آپسی محبت فطری بھی ہے اور دینی اعتبار سے فرض بھی ہے. شوہر بیوی سے محبت کرے تو یہ فطرت ہے انسان کی, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے دین کا حکم بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. شوہر بیوی سے محبت کرے, بیوی شوہر سے محبت کرے. محبت کے ساتھ ہی زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی ہے, بچوں کی صحیح پرورش ہوتی ہے اور اچھے معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے. محبت کے بغیر یہ نہیں ہوتا. لیکن ایسی کوئی حدیث جو آپ نے کہی وہ مجھے نہیں معلوم. اللہ. سوال ہے کہ جاہل نہ رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جاہل نہ رہنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. جاہل نہ رہنے کے لیے ہمیں اپنے علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے. قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے اپنے علماء سے رجوع کرنا چاہیے. اور درس اور دروس کی جو محفلیں مسجدوں میں جیسے درس ہوتے ہیں فجر کے بعد, یا جہاں بھی آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں کوئی نہ کوئی درس تو ہوتا ہوگا, فجر بعد, عصر بعد, مغرب بعد, عشاء بعد, جب بھی ایسے دروس کی جو محفلیں ہوتی ہیں ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ 5-10 منٹ میں آپ کو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت کچھ علم آپ کو حاصل ہو سکتا ہے. اور خاص طور پر توحید کے تعلق سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو تو ضرور پڑھنا چاہیے. مثلا کتاب التوحید جو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی ہے, سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں, اللہ ان کی حفاظت کرے, ان کے عمر میں, علم میں, مال میں اللہ برکت دے. انہوں نے بھی کتاب التوحید نام سے ایک کتاب لکھی ہے, مختصر سی کتاب ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے. ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ تو پڑھ ہی رہے ہیں, اس کے علاوہ وہ کتاب بھی آپ ضرور پڑھیے. اور اس کے علاوہ ارکان اسلام, ارکان ایمان, چھوٹے چھوٹے ٹاپک پر آپ کی کئی زبانوں میں, اردو میں, ہندی میں, انگلش میں, عربی میں بہت سی کتابیں ہیں. تو آپ ان کتابوں کو ضرور پڑھیے. اللہ نے چاہا تو عقیدے کی چھوٹی چھوٹی باتیں, مثلا اپنا عقیدہ سیکھیے ارکان اسلام کے نام سے, ارکان ایمان کے نام سے, چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں. اپنے دین کو جانیے. آپ اس طرح کی کتابیں ضرور پڑھیے. اللہ نے چاہا تو عقیدے اور توحید کے تعلق سے مفید باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی. وباللہ التوفیق. کچھ لوگ, سوال ہے کہ کچھ لوگ مسجدوں کے باہر پانی لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب جو بھی نماز پڑھ کر نمازی نکلتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ گلاس میں آپ پھونک مار دیں. دراصل اس کا بھی معاملہ انکم قوم تجہلون سے, جہالت کی وجہ سے ہے. پہلے یہ چیز دیہاتوں وغیرہ میں تھی, کچھ شہروں میں بھی تھی. اب تو الحمدللہ اس بہت زیادہ نہیں پائی جاتی. کچھ جگہ ہیں جہاں پر, لیکن پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہو گئی یہ چیز. تو جہاں تک ممکن ہو آپ کو ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا نہیں ثابت ہے کہ کوئی بیمار ہو جاتا تو پانی لایا جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پھونک کر دیتے تھے. ایسا نہیں ثابت ہے. لہٰذا آپ کو بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اگر کوئی آدمی اس طرح آپ سے کہتا ہے تو آپ اس سے کہیں کہ بھائی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا, لہٰذا میرا اور آپ کا ایسا کرنا بھی صحیح نہیں ہے. اس کی بجائے میں آپ کو کچھ دعائیں بتاتا ہوں, مثلا سورۃ الفاتحہ, مثلا آخری کے تینوں قل, یا اس کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں تو میں آپ کو وہ دعائیں بتاتا ہوں. آپ یہ دعائیں پڑھیے, اللہ نے چاہا شفا ہو. اللہ. تو دیکھیے سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنا کیسا ہے. دراصل اس معاملے میں آپ نے بھی ماضی قریب میں یہ کلپ دیکھی ہوگی عاقل جدہ کی, وہ جو نور چینل چلاتے ہیں اس پر, کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ حدیث ضعیف, جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے والی حدیثیں ضعیف. لیکن دیکھیے علامہ البانی رحمہ اللہ نے ان حدیثوں کو صحیح قرار دیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ صحابہ کرام کے عمل کو ثابت کیا ہے کہ وہ لوگ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتے تھے. اسی لیے شیخ عثیمین بلکہ شیخ ابن باز رحمہم اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی اصل ہے. اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فضیلت حاصل ہوگی جو حدیثوں میں مذکور ہے. اور کیا ہے وہ فضیلت؟ اگر کوئی شخص جمعہ کی رات میں سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے خانہ کعبہ تک, جہاں وہ ہے وہاں سے خانہ کعبہ تک کے لیے نور روشن کر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح
اگر کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ہفتے بھر تک نور کا سامان مہیا کر دیتا ہے، اس کو توفیق ملتی ہے نیک اعمال کی، اور مزید 3 دن زیادہ۔ تو ان دونوں حدیثوں کی، اور جیسے کہ میں نے بتایا ابو سعید خدری اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے عمل کی وجہ سے میں بھی سورۃ الکہف پڑھتا ہوں۔ واللہ اعلم۔ یہ الگ بات ہے، سورۃ الکہف پڑھنے سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا وہ الگ ہے۔ وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرنے والی حدیث ہے، وہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرے گا، تو یاد کرنا ہے، وہ جمعہ اور سنیچر کو پڑھنا نہیں ہے، وہ یاد کرنا ہے۔ تو جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرے گا انشاءاللہ وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو اس میں سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو، بعض روایت میں آخر کی بھی 10 آیتوں کا تذکرہ ہے، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ ابتدائی 10 آیتیں اگر یاد کر لیں آپ، ابتدائی 10 آخر کی 10 بلکہ پوری سورۃ الکہف، تو انشاءاللہ اور زیادہ نور علی نور بہتر ہے۔ تو سورۃ الکہف کو یاد کرنے کی یہ فضیلت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔